السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صلوات ہماری گفتگو اسرار عبادت کے عنوان پر مسلسل ہوتی رہی اور یہ امر آپ تک پہنچ چکا کہ انسانیت کی غرض تخلیق عبادت پروردگار ہے اور یہی امر انسان کی دوسری مخلوقات پر افضلیت کا باعث ہے، اس لیے کہ ہر شے کی عظمت اور قدر کا فیصلہ اس کی غرض کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کائنات میں انسان اس لیے بلند ہے کہ یہ کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کے لیے پیدا کیا گیا۔ باقی ساری مخلوقات اس کے لیے پیدا کی گئی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ ہے تمہارے لیے ہے اور تم میرے لیے ہو۔ غرض کی بنیاد پر چیزیں کیسے اپنی قدر و قیمت میں اضافہ کر لیتی ہیں، جیسے ایک عمارت، ایک بلڈنگ، ایک مکان جو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس میں انسان رہے، کیونکہ اس کی غرض کچھ انسانوں کی سکونت ہوتی ہے، لہذا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آنے والا مالک مکان سے اجازت لے کر داخل ہوتا ہے۔ لیکن اگر عمارت یہی ہو اور اس کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیا جائے، یعنی مسجد بنا دیا جائے، عمارت وہی ہے لیکن احترام میں اضافہ یہ ہے، پہلے آنے والا اجازت لے کر آ رہا تھا، اب آنے والا بغیر طاہر ہوئے اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عمارت وہی ہے، میٹیریل وہی ہے، برکس وہی ہیں، احترام میں اس لیے اضافہ ہو گیا کہ اب اس کی غرض تخلیق بلند ہو گئی۔ اور یہیں سے ہم کو پتا چلا کہ اگرچہ کوئی شے ہماری ہی ہاتھوں سے بنائی گئی ہو، انہی مادی وسائل سے بنی ہو، اگر اس کو کسی بلند ہستی کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ قابل احترام ہو جاتی ہے۔
یہ علم، یہ تعزیے، یہ تابوت، یہ شبیہ ہیں ہم نے ہی بنائی ہیں، انہی مادی وسائل سے بنی ہیں، لیکن چونکہ بلند ہستیوں کی طرف منسوب کر دی گئی ہے، وہ ہستیاں بھی قابل احترام ہیں اور یہ شبیہیں بھی قابل احترام ہیں۔ یہ سوال کہ خالق کی صفت غیر کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، عظمت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے نا، العظمت للہ۔ یہ نماز و روزہ کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تقوی ہے۔ عبادت کی غرض تقوی، عظمت تم نے کہا اللہ کے لیے۔ اب آیت پڑھ رہا ہوں سورہ حج، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تقوی اس کو ملے گا جو اللہ کا نہیں، شاعر الہی کا احترام کرے گا۔ عظمت کس کو دے دی اس نے؟ شاعر الہی کو۔ تو اب اگر شاعر الہی کے احترام سے کوئی انکار کرے تو وہ شاعر الہی کا نہیں، رب العزت کی عبادت کا انکار کر رہا ہے۔ اسی لیے عبادت کی شرط ہے کہ احترام ہو۔ کعبہ اللہ ہے غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے، لیکن اگر کوئی کعبے کا احترام نہ کرے عبادت ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ نہ ہو عبادت نہیں ہو سکتی۔ پتہ چلا کوئی چیز بھی کسی طریقے سے اگر عبادت کا سبب بن جائے یا عبادت کا ذریعہ بن جائے، عبادت کا وسیلہ بن جائے، اس کا احترام خلاف عبادت نہیں ہوتا، عین عبادت ہوتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے تخلیق کائنات سے بھی پہلے، جب اس کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، اپنے کمال کا اظہار کرتے ہوئے محبت کاملہ سے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے نا۔ حدیث تم کو معلوم ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ کس وقت کیا؟ دیکھیے میں کچھ یاد بھی دلا رہا ہوں، اور 12 محرم کے لیے آپ تیار رہیں، پھر بات کریں گے۔ کیوں پیدا کیا؟ افحببت، تو چاہتا تھا کوئی مجھے چاہنے والا ہو، ٹھیک ہے نا۔ میں تو فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ ایک بنانے والے میں اور بننے والے میں حبیب کون ہے اور محبوب کون ہے۔ اچھا چلو، حمد جو کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حامد۔ ماشاءاللہ صدر صاحب نے بتایا، حمد کرنے والے کو حامد کہتے ہیں، اور جس کی حمد کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ تمہاری عبادت کی بنیاد سورہ الحمد پر ہے، تمہارا نبی محمد ہے، تو سوچ کے تم بتانا وہ کون ہے جو اس نبی کی حمد بیان کر رہا ہے۔ یا تم اعتراض کر سکتے ہو کہ میری خطابت ہے، نہیں میں آیت پڑھ رہا ہوں، وما محمد الا رسول، وہ تو کہتا ہی محمد ہے۔ کیوں؟ بتا یہ رہا ہے کہ دین کی عبادت کی بنیاد محبت ہے، اور محبت کا آغاز محبت محمد ہے۔ اچھا، تو جس وقت بنایا مجھے آپ کی تھکن کا احساس ہے، اور میں بھی تھکا ہوا ہوں، لیکن کچھ چیزیں پہنچ جائیں اور عزاداری آپ کی سمجھ میں آئے۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ ہمارے لیے بلندتر صلوات۔
پہنچایا یہ کہہ کر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پہنچایا نا حقیقت کو. کس طرح پہنچایا؟ انما یرید اللہ. اور ہم یہ طے کر چکے کہ اس کے ارادے میں تدریج نہیں ہوتی، گریجول نہیں ہوتا. اس کی ذات ارادہ کرتی نہیں، عین ارادہ ہے. یعنی جب سے وہ ہے اس وقت سے ارادہ یہ ہے کہ آل محمد طہارت کے کمال پر رہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا کب بنے یہ؟ مجھے اب یاد دلانے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہوگا. یہ اس وقت بنے تھے جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. یا اللہ تھا یا محمد و آل محمد تھے. ٹھیک. اچھا تو جب کچھ تھا ہی نہیں تو کیا نجاست تھی؟ جی نہیں تھی. جب نجاست تھی ہی نہیں پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ہم چاہتے ہیں اہل بیت تم سے رجس دور رہے. چلو میں یہاں رکتا ہوں. رجس کسے کہتے ہیں؟ نجاست. رجس کسے کہتے ہیں؟ گندگی. رجس کسے کہتے ہیں؟ کفر. رجس کسے کہتے ہیں؟ بت پرستی. رجس کسے کہتے ہیں؟ بزدلی. اور اس رجس پر آگے الف لام. الف لام جو حضرات صرف نحو سے واقف ہیں، عربی سے واقف ہیں، الف لام استغراقی ہوتا ہے. جیسے تم کہتے ہو الحمد، کیا مطلب ہے؟ جتنی قسمیں ہیں حمد کی وہ اللہ کے لیے ہیں. جتنی قسمیں ہیں رجس کی وہ اہل بیت سے دور ہیں. لیکن پروردگار یہ تو ہیں اس وقت جب رجس ہی نہیں ہے. پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی صرف طہارت کا اعلان کر دیتا کافی تھا. کہ نہیں، رجس کا اعلان بھی کر رہے ہیں. اور یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کسی کی تعریف کرتے ہوئے رسول نے فقط کرار نہیں کہا. دیکھیے آج کی رات ایسی ہے کہ ہمیں کچھ حدود میں رہ کر بات کرنا ہے. آپ کسی کی تعریف کرتے ہوئے ایک برائی کا ذکر کریں کہ یہ برائی اس میں نہیں ہے، یہ تعریف نہیں ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ فاتح بن کر آئے گا، یہ کرار ہے، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا. وہاں ضرورت کیا تھی یہ کہنے کی غیر فرار؟ تو یہاں پر گفتگو، یہاں پر ارشاد پیغمبر ذات علی کے لیے نہیں ہے، ماحول کے لیے ہے. جب ماحول میں فرار ہی فرار نظر آ رہا ہو تو فرمایا ایسے کو بھیج رہا ہوں جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اچھا لیکن میرا سوال اپنی جگہ پر ہے. لوگ ہیں تو فرار بھی ہیں، لیکن تخلیق اہل بیت کے وقت تو نجاست بھی نہیں ہے، کفر بھی نہیں ہے، گندگی بھی نہیں ہے، بزدلی بھی نہیں ہے، بت پرستی بھی نہیں ہے، انسانیت پرستی بھی نہیں ہے، خود پرستی بھی نہیں ہے، ظلم بھی نہیں ہے. پھر یہ کیوں کہا رجس سے دور؟ کہ اس لیے جن بندوں کو عبادت کا سلیقہ سیکھنا ہو وہ اسرار عبادت کو جان لیں. کیوں؟ عنکم الرجس، تم سے رجس دور رہے. اب تعارف اہل بیت کا نہیں ہو رہا ہے. نہیں توجہ کرنا، اب تعارف اہل بیت کا نہیں ہو رہا ہے، اب تعارف رجس کا ہو رہا ہے. رجس کون ہے؟ جو اہل بیت سے دور ہے. رجس کون ہے؟ جو اہل بیت سے دور ہے. تو پہچان لو اہل بیت کون؟
جو کمال طہارت کی منزل پر ہو، رجس کون؟ جو اہل بیت سے دور ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اب جب عبادت کی بنیاد محبت کو بنا دیا، محبت کی بنیاد کمال کو بنا دیا، بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ محبت کی شرط یہ ہے کہ محب کے پاس عقل ہو، محبوب کے پاس کمال ہو۔ اس لیے محبت کو کمال بنایا، تم پر عبادت کو واجب کر دیا کہ اب کمال محبت تمہاری عبادت میں شامل رہے، اور اگر یہ کمال محبت عبادت میں نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ اگر نماز بغیر حب آل محمد ہے تو رجس تو ہو سکتی ہے، وہ رجس ہوگی، وہ کھوکھلی ہوگی، بغیر بنیاد کی ہوگی۔ انہی کی تو بات کی، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازی جو نماز سے غافل ہیں۔ اللہ اکبر، کیا فرما دیا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو افسوس ویل نمازیوں پر، نمازیوں پر۔ کیا پڑھ لیں گے؟ تبھی تو نمازی کہا نا، اگر نماز نہ پڑھتے تو ان کو قرآن نمازی کیوں کہتا؟ کہہ رہا ہے یہ اپنی صلاۃ سے غافل ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اعضاء کی حرکت کو نماز کہہ رہے ہیں، نماز کو تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ نماز تو وہ ہوگی جس کی بنیاد محبت محمد واضح محمد پر ہو۔ بات پہنچ گئی نا آپ تک؟ اب آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ بقرہ 237 آیت۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ صلاۃ نہیں، صلوات جمع ہے صلاۃ کی۔ حافظوا علی الصلوات، صلوات کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور صلاۃ وسطی کی حفاظت کرو۔ وقوموا، کھڑے ہو جاؤ، للہ قانتین، اللہ کے لیے قنوت پڑھو۔ یہ قنوت نماز کے بعد ہوتا ہے۔ حضرت صلاۃ کے بعد قنوت کا حکم دے رہی ہے۔ پتا چلا اب پڑھی جانے والی نماز کی بات کر رہی ہے، اس سے پہلے حقیقت صلاۃ کی بات کر رہی ہے۔ حفاظت کرو۔ اور یہ ایسے ہیں جن کو ہم نے کمال طہارت پر بنایا ہے۔ ابھی عرض کر دیتا ہوں، ان کو کمال طہارت پر بنایا ہے، لہذا جب تم نجس ہو تو ان کے قریب نہ جانا۔ احباب سے کچھ گفتگو تھی، بس بات سامنے آ گئی۔ قریب نہ جانا۔ مسلم صاحب، محسن بھائی، عابدی صاحب یہ ممبر سے قریب ہیں، آپ حضرات جو وہاں بیٹھے ہیں ممبر سے دور ہیں۔ یہی کہیں گے نا، ممبر کے قریب نہیں ہے اور یہ ممبر کے قریب ہے۔ قربت ہمیشہ ہوتی ہی اس چیز کی ہے جس کا ایک ایسا وجود ہو جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے۔ میں آپ کے ذہنوں کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، بس ایک جملے میں، کسی ایسے وجود کی قربت ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے۔ قدرت کہہ رہی ہے جب حالت نجاست میں ہو تو صلاۃ کے قریب نہ جانا۔ پتہ چلا اس کائنات میں کچھ ایسے ہیں جن کا وجود صلوات ہے۔ اچھا بھائی، نماز تو تم پڑھتے ہو، نماز کی حفاظت کیسے کرو گے؟ یہاں تو نمازی کی حفاظت نہیں ہوتی۔ یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی، ایک صاحب کا کہنا تھا کہ بھائی یہ جو صلاۃ ہے، نماز ہے، یہ حفاظت کرتی ہے۔ اگر نماز حفاظت کرتی تو کسی مسجد میں کوئی نمازی شہید نہ ہوتا۔
صلوات کی حفاظت. معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کچھ بندوں کی عبادت اس امر کو قرار دیتا ہے کہ وہ نماز کی نہیں صلات کی حفاظت کرے. ان کا معیار کلمہ پڑھنا یا کلمہ پڑھنا نہیں ہوتا. صرف یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم نے اپنے کلیم کو فرعون کے دربار میں پروان چڑھایا. تو بات مشکل ہو گئی تو آپ سے کہتا ہوں بھائی زنے فرعون مومنہ تھی, کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ بھائی اگر کلمہ پڑھ لیتی تو کیا ہوتا؟ فرعون قتل کر دیتا, شہادت مل جاتی. شہادت سے بڑا رتبہ کوئی ہے نہیں. شہید نہیں ہوئی, شہادت کے لیے تیار نہیں ہوئی, اپنے ایمان کو چھپائے رکھا. کیوں؟ مقدمہ صلات کی حفاظت کر سکے. آپ سمجھ گئے؟ شہادت دینا, جان دینا آسان ہے, نبی کی پرورش کرنا مشکل ہے. ابو طالب اس فرد کا نام ہے, اس شخصیت کا نام ہے جو پہلی صلات کی حفاظت کر رہا تھا. جان دینا آسان ہے, نبی کی پرورش مشکل ہے, بڑا امتحان ہے یہ. اور قنوت پڑھنے سے پہلے لازم ہے یہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. وسطی کیا ہے؟ اپنی. اب یہ مترجم کہتا ہے اپنی, یہاں اپنی نہیں ہے. جس نماز سے غافل ہوئے وہ اپنی تھی. یہاں فرمایا حافظوا علی الصلوات, صلوات کی حفاظت کرو, والصلاۃ الوسطی. تفسیر اہل بیت. ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا پھر کہہ دوں, وہ ظہور کی نماز جو تم پڑھتے ہو وہ ظاہر ہے, اور باطن صلاۃ ظہور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جو نماز تم پڑھتے ہو عصر کی, وہ نماز کا ظاہر ہے, اور حقیقت صلاۃ عصر, باطن صلاۃ عصر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور صلاۃ المغرب جو تم پڑھتے ہو وہ مغرب کا ظاہر ہے. باطن صلاۃ مغرب ذات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اب پڑھی جانے والی نماز عشاء وہ ظاہر ہے. اس کا باطن شخصیت امام مسموم حسن مجتبی علیہ السلام ہے. اور باطن صلاۃ فجر مظلوم کربلا سلطان نینوا حسین ابن علی ہے. آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ جسم ہے, یہ شخصیتیں روح ہیں. حقیقت کس کی ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد جسم تو پڑا رہتا ہے, اگر روح نہ ہو تو پڑے ہوئے جسم کو مردہ کہا جاتا ہے نا. بس اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھے اور دل میں محمد سے محبت نہ ہو تو ظہر مردہ. اگر صلاۃ عصر پڑھے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو عصر مردہ. مغرب کی نماز پڑھے دل میں حب فاطمۃ الزہرا نہ ہو تو مغرب مردہ. عشاء کی نماز پڑھے دل میں حسن کے لیے محبت نہ ہو تو عشاء مردہ. اگر کوئی نماز فجر پڑھے اور حسین ابن علی سے محبت نہ کرے تو نماز فجر مردہ. وسطی. اگر بہت جلدی ایک بات کرنا چاہتا ہوں,
صلاۃ ظہر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ظہر اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سورج اپنے کمال کو ہوتا ہے، جب ہدایت کا آفتاب ایسا طلوع ہوا کہ پورا حجاز روشن ہو گیا. وہ وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اب ایک بات کہہ رہا ہوں، جو ظہر کی نماز پڑھ کر تھک جائے اور دل میں یہ سوچے کہ یا محمد کہنا بدعت ہے، نماز ظہر اس پر لعنت بھیجتی ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں، صلاۃ عصر کس کی ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم وقت عصر کی. میں حیران ہوتا ہوں عقل و دانش پر علماء اسلام کے، جب وہ ترجمہ کرتے ہیں زمانے کی قسم. یاد رکھنا، قسم ہمیشہ اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو محترم ہو. قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو قابل تعظیم ہو. کس زمانے کی قسم؟ اس زمانے کی قسم جس زمانے میں فرعون رہتا تھا، اس زمانے کی قسم جس میں نمرود رہتا تھا، اس زمانے کی قسم جس میں ابو لہب رہتا تھا، اس زمانے کی قسم جس میں ابو جہل رہتا تھا. کچھ نام میں نے لیے، کچھ نامات سوچنا، لیکن اب کہہ رہا ہوں والعصر، عصر کی قسم قدرت علی کی قسم کھا کے کہہ رہی ہے سب خسارے میں ہے. فائدے میں صرف وہ ہے، نجات پر صرف وہ یہ الا الذین آمنوا، جو صاحب ایمان ہے. اور رسول نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. ایمان تو علی کی محبت کا نام ہے. یہ عصر کی صلاۃ ہے، 30ویں نماز. اچھا کیا ہوا عصر کے وقت پر؟ مولا کائنات کا زمانہ ہے. ذرا سوچنا تو، کیا ایسا نہیں ہوا تھا کہ اندھیروں نے پھیلنا شروع کر دیا تھا؟ جیسے دن ڈھلتا ہے ایسے تاریخ کے اس عہد پر غور کرنا. ذرا سرکار دو عالم کے وقت میں سورج آفتاب سے چمکا، پھر ایسا لگنے لگا جیسے دن ڈھل رہا ہے. اور پھر عرض کروں آپ سے، باطن صلاۃ مغرب ذات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور ایک بات آپ کی معلومات کے لیے، نوجوانوں کی معلومات کے لیے، صلاۃ مغرب کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے. بس اس جملے میں سمجھ لینا، صلاۃ مغرب کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے. کتنا مختصر ہوتا ہے جانتے ہو؟ اتنا مختصر کہ اس میں 3 رکعتیں پڑھی جا سکیں. کم سے کم وقت 3 رکعتیں، اتنا وقت ہے صلاۃ مغرب کا. اور قدرت کہہ رہی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اس صلاۃ کا خیال رکھنا، اس کی افضلیت کا وقت بہت کم ہے. اور جانتے ہو صدیقہ طاہرہ رحلت رسول کے بعد کتنا عرصے بقید حیات تھی؟ دنیا والوں کے سامنے تھی 90 دن. اس سے زیادہ کی تعداد نہیں ہے، اس سے کم کی تاریخ بتاتی ہے 75 دن یا 90 دن. وقت کون سا ہے؟ مغرب کا. یہ صلاۃ مغرب کا باطن ہے. اور اس بی بی نے وقت ایسے گزارا ہے، صبت علیہ مصائب لو اللہ صبت علی الایام سرنا لیالیا بابا، تیرے بعد اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے. یہ صلاۃ مغرب کا باطن ہے بی بی. صلاۃ عشاء اس کا باطن حسن ابن علی ہے. اور جانتے ہو زمانہ حسن ابن علی میں کیا ہوا؟
बातिल ने इस तरह हक का लिबास ओढ़ा कि हक को पहचानना, हक की राह पर गामजन रहना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। बातिल ने इतने चोले बदले, बातिल ने इस तरह अपनी सूरत को तब्दील किया और काले साए शौकत इस्लाम पे भी लाने लगे। अब जरूरत थी किसी रोशनी की ना, वल फज्र वलयालिन अशरिन। अब कुरान ने एक फज्र की बात की और एक फज्र के बातिन हुसैन इब्ने अली की बात की। सुबह के वक्त रोशनी इतनी फैलती है कि रात का अंधेरा जाहिर हो जाता है, बातिल पहचाना जाता है। वो जो बातिल हक का लिबास पहन के आया था, हुसैन इब्ने अली ने अपनी मुख्तसर फौज के साथ जाकर ऐसा बेनकाब किया कि इस्लाम की रोशनी, हदायत की रोशनी ऐसी फैली कि क़यामत तक नामूस इस्लाम पर कोई हमला आवर नहीं हो सकता। मैंने पहली मुहर्रम को यही से गुफ्तगू शुरू की थी। ये राज फाश कर गई 16 पहर की प्यास, पहना हुआ है कुफर ने इस्लाम का लिबास। हुसैन मदीने से चले, ज़ैनब ने कहा भैया मैं भी तेरे साथ चलूंगी। कहा बहन चलना, लेकिन जाने से पहले अब्दुल्ला से इजाजत ले लो। ज़ैनब इजाजत लेने के लिए चली और हुसैन के हाथ बारगाह रब्बुल इज्जत में गए, परवरदिगार ज़ैनब को इजाजत दिलवा देना, वरना तू ही बता कल कूफा शाम के बाजारों में नंगे सर कौन फिरेगा। रोशनी दी मिल्लत को बहन और भाई ने। ज़ैनब साथ चली, जिम्मेदारियां बांट ली गई। बहन ने कहा भाई ऐसा करेंगे, फराइज बांट लेंगे। खैमे में शहीदों को लिबास पहनाना मेरा काम, मैदान से लाशें उठा कर लाना तेरा काम। भैया असगर का जरा छिदेगा तेरी आगोश में, सकीना के कान जख्मी होंगे मेरी आगोश में। भैया तेरा एक भाई मारा जाएगा ना, अब्बास जैसा भाई, मेरे 2 भाई राह खुदा में काम आएंगे। एक अब्बास जैसा भाई, एक हुसैन तुझ जैसा भाई। तेरा एक भतीजा मारा जाएगा ना, कासिम जैसा भतीजा, मेरे 3 भतीजे मारे जाएंगे। कासिम जैसा भतीजा, अकबर जैसा भतीजा, असगर जैसा भतीजा। भैया तेरे 2 बेटे राह खुदा में काम आएंगे ना, अकबर और असगर, मेरे भी 2 ही बेटे मारे जाएंगे। लेकिन भाई मेरे बेटों की तेरे बेटों के मुकाबले पे हैसियत कोई नहीं। तेरे बेटे शहजादे, मेरे बेटे गुलाम, लेकिन भाई तेरे दोनों बेटे मारे जाने के बाद भी कयामत तक तेरी नस्ल जिंदा रहेगी। मेरे बेटे मारे जाने के बाद कोई मुझको मां के पुकारने वाला नहीं होगा। खत्म हुआ मेरा बयान। शाम गरीबा है। ज़ैनब हर मुश्किल में, हर मुसीबत में, हर तकलीफ में हुसैन के साथ शरीक रही। जुमला कह रहा हूं, लेकिन हुसैन हर मुसीबत में ज़ैनब के साथ शरीक नहीं है। ज़ैनब हर मुसीबत में शरीकतुल हुसैन है। हाँ वो वक्त आया जब हुसैन रुखसत होकर गए थे और सकीना दर खैमा पे खड़ी बाबा का इंतजार कर रही थी। बाबा आएंगे, बाबा तो नहीं आए। जुलझना आया था इस आलम में कि बागें कटी हुई थी और कौन में तर थे। कोई बीवी घोड़े के सुमुख से लिपट गई। जुलझना मेरे बाबा को कहा छोड़ाया, किसी ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। जुलझना मेरा वारिस कहाँ गया, किसी बीवी का नौकर जुलझना मेरा भाई कहाँ गया। इसके बाद शाम हुई, जिसको तुम शाम गरीबा कहते हो, जिसके लिए फरमाया मेरे सातवें इमाम ने, कोई नहीं जान सकता, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हमारे खानदान पे क्या गुजर गई। न बयान करने वाला बयान कर सकता है, न तसव्वुर करने वाला तसव्वुर कर सकता है। जिनको कुरान ने अहले बैत कहा वो बेबैत हो गए। बस उस आलम में जब खैमे जलने लगे तो इसमें देखा हमने, रावी कहता है एक बीवी निकली। घबराहट के आलम में कभी एक खैमे में जाती, कभी दूसरे खैमे में जाती, और उस बीवी ने कहता है रावी मैं नहीं भूलता
سرخ چادر اوڑھ رکھی تھی. زمانہ گزر گیا, کسی نے امام باقر سے مدینے میں پوچھا مولا وہ بیوی کون تھی؟ کہ ہماری جدہ زینب کبریٰ تھی. شاعر کہتا ہے مولا عاشور کے دن سرخ چادر اوڑھنے کا جواز کیا تھا؟ فرمایا معصوم نے پوچھنے والے تو نے میرا کلیجہ چاک کر دیا. میری پھوپھی اماں کی چادر سرخ نہیں سفید تھی جب اکبر کے لاشے میں گئی ہے. ادادارو, اور پھر اس کے بعد فوجیں داخل ہو گئی خیموں میں. چادریں چھن گئی, چادریں چھنی, سکینہ بیوی کے گوشوارے چھینے گئے. میں کیسے بیان کروں؟ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا کیا گوشوارے بہت قیمتی تھے جس کا اتنا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے؟ فرمایا اگر اتار لیے جاتے تو ہم ذکر نہ کرتے. ارے اس طرح چھینے کہ سکینہ کا کرتا لہو سے سرخ ہو گیا. ادادارو, تمام خیمے جل گئے. اب ایک خیمہ باقی رہ گیا جس میں تمہارا چوتھا امام موجود تھا. زینب آئی, شانہ ہلایا, بیٹا سجاد خیمے جل گئے, جل کر مر جائیں یا آخری خیمہ ہے جل کر مر جائیں یا باہر نکل آئیں. ایک مرتبہ آنکھیں کھولی, اللہ فرمایا وَعَلَيْكُنَّ بِالصِّحْرَةِ, کیونکہ اماں عورتوں اور بچوں کو لے کر صحرا میں نکل جاؤ. ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بیٹا ہمارے سروں پر چادر نہیں ہے. کہا اماں اپنے بالوں سے پردہ کر لیجیے. قبلہ عابد صاحب کہا کرتے تھے کہ شہزادی نے کہا بیٹا بالوں کا چھپانا بھی تو واجب ہے نا, تو فرمایا اماں خاک کربلا سے بالوں کا پردہ کرو. اللہ تعالیٰ یہ خاک کربلا تھی جو کبھی زینب کے بالوں کا پردہ بنی, کبھی حسین کی لاش کا کفن بنی. اور کس طرح زینب نے سید سجاد کو اٹھایا, پشت پر سوار کیا. میں کہوں گا مظلوم کربلا ہو, ذرا بتاؤ تو انصاف دے, لاش اکبر کا اٹھانا آسان تھا یا زینب کو سجاد کو لانا؟ اب صحرا ہے, جلی ہوئی راکھ ہے, اہل بیت محمد ہیں, فوج میں بیٹھی ہوئی. سرداروں نے کہا کہ سب کچھ ہو چکا, بس ایک رسم باقی رہ گئی ہے کہ جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیتے ہیں. بس اتنی اجازت دے دے کہ اجازت مل گئی. گھوڑے دوڑنے لگے. جب گھوڑے دوڑے تو ہور کے قبیلے والے آئے, یہ ہماری توہین ہے, ہم ہور کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے. جس کی لاش پر گھوڑے دوڑتے اس کے قبیلے والے آتے. عمر صاحب نے حکم دیا جس جس کے عزیز کا لاشا ہے آئے اور اٹھا کے